ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 15واں باب پہلی 10 آیات۔ ان دنوں میں سب محصل اور گنہگار یسوع کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی سنیں، اور فریسی اور فقیہ یوں کہتے ہوئے اعتراض کرتے تھے کہ یہ گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تب یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں سے ایسا کون آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں نہ چھوڑے، اور جب تک اسے نہ پائے اس کھوئی ہوئی کو ڈھونڈتا نہ پھرے، اور جب پائے تو خوش ہو کر اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے، اور گھر آ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر ان سے کیوں کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ پائی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کے محتاج نہیں، ایک تائب گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور 1 درہم کھو جائے تو چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے، اور جب تک نہ پائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب پائے تو سہیلیوں اور پڑوسنوں کو یوں کہہ کر نہ بلائے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کہ میں نے اپنا کھویا ہوا درہم پایا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک تائب گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، باب نمبر 14 میں مسیح کی تعلیمی خدمات کے باعث محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آ جمع ہوئے۔ یہ صریحاً گنہگار تھے، لوگ ان سے نفرت کرتے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ اگرچہ یسوع ان کے گناہوں کی مذمت کرتا تھا تو بھی ان میں سے بہت سے تسلیم کرتے تھے کہ وہ درست کرتا ہے۔ وہ خود اپنے خلاف مسیح کا ساتھ دیتے تھے، وہ سچے دل سے توبہ کر کے اسے خدا مانتے تھے۔ یسوع کو جہاں بھی ایسے لوگ ملتے تھے جو اپنے گناہ کا اقرار کرنے کو تیار ہوتے تھے، وہ ان کے لیے ایک کشش محسوس کرتا اور ان کے پاس جاتا اور ان کو روحانی برکت دیتا اور مدد عطا کرتا تھا۔ فریسی اور فقیہ اس بات سے بہت چڑھتے تھے کہ یسوع ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے جو مانے ہوئے گناہ گار ہیں۔ وہ ان سماجی اور اخلاقی کوڑیوں پر ذرا ترس نہیں کھاتے تھے اور یسوع کے ایسا کرنے سے بھی خار رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ اس پر الزام لگاتے تھے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ بے شک یہ الزام سچا تھا، لیکن حقیقت میں اسی طرح وہ مقصد پورا ہوتا تھا جس کے لیے خداوند یسوع دنیا میں آیا تھا۔ ان کے اس الزام کے جواب میں یسوع نے کھوئی ہوئی بھیڑ، کھوئے ہوئے سکے اور کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیلیں سنائیں۔ ان تمثیلوں کا براہ راست نشانہ فقیہ اور فریسی تھے، جو کبھی اتنے شکستہ نہیں ہوتے تھے کہ خدا کے حضور اپنی گم شدہ حالت کا اعتراف کر لیتے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کی طرح کھوئے ہوئے تھے، مگر مانتے نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھے۔ ان تینوں کہانیوں میں نقطہ نظر یہ ہے کہ جب خدا گناہ گار کو توبہ کرتے دیکھتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، جبکہ اپنی ہی نظر میں راست باز ریاکاروں سے اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے غرور اور تکبر کے باعث اپنی زبوں حالی کو ماننے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ آج کی ان تمثیلوں کا لب لباب یہی ہے کہ وہ گناہ گار جو خاکسار ہو کر اپنی کھوئی ہوئی حالت کا اقرار کرتا ہے، وہ خدا کو زیادہ دلی خوشی دیتا ہے۔ خدا کو ان لوگوں سے کوئی ایسی خوشی نہیں ملتی جو کبھی توبہ کرنے کی ضرورت تک محسوس نہیں کرتے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔